جس مبارک مسجد میں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو مرید کیا تھا، میں نے اس میں بہت کئی مرتبہ نمازیں پڑھی ہیں، وہ مسجد عراق میں ہے، بغداد میں۔ کبھی چلو گے تو دیکھو گے انشاءاللہ، بولو چلو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں غریب نواز نے کون سا دین لایا، اپنے جد کریم کی بارگاہ سے کون سا دین لایا۔ سنیں آپ، میرے آقا سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اجمیر شریف کے قریب کے کچھ ہندو بھائی گئے، بولے آقا، فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ وہ آپ کا ایک مرید ہے جو خواجہ بختیار کاکی، وہ اس کا نام ہے، اس کا ایک مرید ہے جو بادشاہ ہے، التمش اس کا نام ہے، آپ کو معلوم ہے؟ ایسی ہی بادشاہت نہیں مل گئی۔ ایک دن میرے آقا سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور غریب نواز اپنی چلگاہ میں تشریف فرما تھے، تو سرکار خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا تھا حضور ایک نعت مجھے یاد آ رہی ہے، اگر کہیں تو پڑھو۔ تو غریب نواز نے فرمایا پڑھو، کس کی نعت ہے؟ تو خواجہ بختیار کاکی فرماتے وہ نعت آپ کے دادا امام زین العابدین کی ہے۔ اللہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر جب آپ کو رسیوں میں باندھا گیا تھا، اس وقت آپ نے یہ نعت لکھی ہے، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ السلامی روزتن فی فیہ النبی النبی المحترم۔ المحترم۔ واہ۔ یہ وہ نعت ہے جو کربلا کے واقعے کے بعد 12 تاریخ کی صبح کو سرکار امام زین العابدین نے اونٹ کی پیٹھ پر جب بندھے ہوئے تھے، آپ نے آنسوؤں سے اس نعت کو لکھا، اے صبح کی ہوا، مدینے جانا تو حضور کی بارگاہ بتانا میری کنڈیشن کیا ہے، بتانا آقا کریم کی بارگاہ میں ظالموں نے کتنا ظلم کیا ہے، مبارک نعت لکھی۔ خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ حضور آپ کے دادا کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں پڑھو، تو سرکار غریب نواز بیٹھے تھے، خواجہ بختیار کاکی نعت شریف پڑھنے لگے، انی التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ غریب نواز سرکار بیٹھے تھے، رو رہے تھے، اپنے دادا کی لکھی ہوئی نعت پاک سن کر کربلا کا پورا منظرنامہ نگاہوں کے سامنے، وہ جلی ہوئے خیمے، اجڑا ہوا آشیانہ، وہ علی اکبر کی لاش، علی اصغر کا چھوٹا سا جنازہ مبارکہ، مولا حسین کے جسم پاک پر 72 زخمی، وہ خیمہ اہل بیت، وہ ٹیلے زینبیہ، وہ مقام شہادت علی اصغر، وہ مقام علی اصغر، وہ مولا عباس سے کٹے ہوئے بازو، وہ جائے شہادت حسین یاد کر کے غریب نواز رونے لگے۔ جب نعت مکمل ہو گئی تو غریب نواز رو کے فرمایا کہ اے قطب الدین پھر سے پڑھو اسی نعت کو۔ تو خواجہ قطب الدین سرکار نے پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ غریب نواز رو رہے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی، آنسوؤں سے داڑھی شریف بھیگتی چلی گئی، پورا کربلا سامنے تھا، دادا حضور کی قربانی آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی، روتے چلے گئے، پورا جسم پاک جب شریف سے گرمی کی وجہ سے بھی اور سوز درو سے، اس کیفیت اشعار کی وجہ سے وہ عجیب سی ایک شرابور کی کیفیت میں نظر آیا۔ وہیں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ غریب نواز سرکار رو رہے ہیں، وہ باہر گیا، کچھ کپڑے کے ٹکڑے اٹھائے، اس نے ایک ڈنڈے میں، چھوٹے سے ڈنڈے میں باندھا اور باندھ کر کے اسے غریب نواز کی محفل میں آیا۔ جب تیسری مرتبہ غریب نواز سرکار نے فرمایا قطب الدین سے اس نعت کو پھر سے پڑھو، جب پھر سے پڑھنا شروع کیا تو وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کپڑے سے غریب نواز کو پنکھا جلنا شروع کیا، غریب نواز کو پنکھا جلنا، ہواؤں کا انتظام میں لگ گیا۔ جب پنکھا جلنا شروع کیا نا تو سرکار غریب نواز روتے جاتے تھے، اپنے دادا کی نعت سن کے روتے جاتے تھے۔ نعت مکمل ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، جب اذان کی نماز کی تکمیل کے بعد جب باہر نکلے نا تو غریب نواز سرکار نے اس پنکھا جلنے والے کو راستے میں دیکھا، فرمایا جب میرا قطب الدین میرے دادا کی نعت پڑھ رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا حضور گرمی کی وجہ سے پنکھوں سے آپ کی خدمت کر رہا تھا۔ غریب نواز فرماتے ہیں بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جا تجھے دلی کا بادشاہ بنا اللہ سبحان دے، جا۔ اللہ۔ اب وہ اپنا سر کھلایا، باپ رے باپ ایسا کیسے ہو گیا، میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، میں کہاں سے دلی سنبھالوں۔ اتنے میں وہ سوچ ہی رہا تھا، غریب نواز حجرے میں گئے، خواجہ بختیار کاکی آ گئے، بختیار کاکی آ گئے تو کہا کیا سوچ رہا ہے؟ کہا آپ کے تو شیخ نے فرمایا کہ جا بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، مجھے دلی کی بادشاہت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہا اس میں تعجب کی بات کیا ہے، وہ تو بادشاہ ہیں، ارے بادشاہوں کے غلام کا مرتبہ یہ ہے، جا تجھے میں نے جنت عطا فرما دی ہے۔ ہاں، یہی وہ انسان تھا جس نے پنکھوں سے غریب نواز کی مجلس میں خدمت کی تو دنیا اسے دلی کا بادشاہ التمش کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ڈیکوریشن جو سجایا ہے نا اسی کی سنت ہے، جی یہ شامیانے اسی کی سنت ہے۔ اے لوگوں حضور کی مجلسوں میں آیا کرو، کچھ نہیں تو عطر کی شیشی رکھ لیا کرو انشاءاللہ۔
सब हुजूर के आशिकों को लगा दिया करो, माँ बहनें जहाँ पर बैठे वहाँ झाड़ू लगा दिया करो, नालियों के पास चूने लगा दिया करो। हुजूर की मजलिस है, कोई आए ना आए हुजूर का करम जाहिर हो सकता है। समझ रहे ना, हुजूर का करम जाहिर हो सकता है। वो अल्तमश बादशाह का नाम लिया है अजमेर शरीफ के हिंदू भाइयों ने। बोले बादशाह सलामत। गरीब नवाज सरकार फरमाया क्या बात है? बोले वो आपके मुरीद का मुरीद है, ख्वाजा बख्तियार काकी का मुरीद अल्तमश बादशाह। फरमाया क्या हुआ? कहा कि उसने लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है, ज्यादा बढ़ा दी है। हुजूर अब हमारे बस में नहीं है, आप उसे बता दें, उसे समझा दें, कुछ तो कम कर दे। एक कागज पर आप लिख दें, अपनी साइन कर दें, हम लेके दिल्ली चले जाएंगे। गरीब नवाज फरमाते हैं तुम क्यों जाओगे, खादिम मैं हूं, मुझे खिदमत करने दी। मुईन मेरा नाम है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाजी, गरीब नवाज से कोई सीखे। हाँ, हमारे बैठे बैठे हुक्म दिया जाता है, हजरत ये कर दीजिए, हजरत ये कर दीजिए। गरीब नवाज फरमाते हैं नहीं आप परेशान मत हो, मैं खुद उस बादशाह से बात करूंगा। जैसे वो अजमेर शरीफ के हिंदू अपने अपने घरों में गए, रात ही को गरीब नवाज अजमेर शरीफ से निकले, तेजी से सफर करते हुए दिल्ली आ गए और अपने मुरीद ख्वाजा बख्तियार काकी के घर में गए। दस्तक दी तो सरकार निकल के बाहर है। कदम मोसी फरमाए हुजूर कैसे दिल्ली आना हुआ? फरमाया अल्तमश बादशाह क्या चलना है? जी हुजूर चले। उसके चौकीदार के पास गए, बोले बताओ कि गरीब नवाज सरकार तशरीफ लाए। वो कांपता हुआ अंदर गया, उसने बेगम से कहा कि बताएं कि सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए। भागा हुआ उसी पोजीशन में आया अल्तमश, आके अपने पीर और पीर के कदम से लिपट गया। फरमाया हुजूर बताया होता तो मैं खुद चला आता अजमेर, आपने जहमत क्यों फरमाई है? गरीब नवाज फरमाते अजमेर शरीफ के इलाके के कुछ हिंदू भाई हिंदू आए थे, वो मुझसे कह रहे थे तूने लगान की कीमत ज्यादा बढ़ा दी है, वो गरीब लोग कहाँ से पाएंगे? कहा हुजूर आपका क्या कहना है? फरमाया मेरा कहना है कि जो वो कह रहे हैं वही कर, उनके लगान की कीमत माफ कर दे। गरीबों की दुआ ली जाती है, उनकी बददुआ नहीं ली जाती। तो उसने कहा हुजूर मैं लिख के दे रहा हूं कि मैंने लगान की सारी कीमत माफ कर दी। जब वो कागज लेके गरीब नवाज अजमेर शरीफ आए और उसको आप बुला के लाओ अजमेर के हिंदू भाइयों को, अजमेर की बड़ी टीम जमा हो गई, लोग आ गए भाई गरीब नवाज अजमेर शरीफ के किसानों को बुला रहे हैं हिंदू भाइयों को, बड़ी भीड़ जमा हो गई। फरमाया गरीब नवाज ने तुम्हारा काम हो गया, खुश हो जाओ, मैंने लगान की कीमत माफ करवा दी है। सबने कहा हुजूर ये कब की बात है, किसने ये कागज जाके अरीजा पेश किया, कौन इसका जवाब लेके आया? गरीब नवाज ने फरमाया ये काम मैंने खुद किया है, मैं खुद दिल्ली गया था ये काम करने के लिए। अजमेर के हिंदुओं ने कहा इससे अच्छा इंसान नहीं मिल सकता, इससे अच्छा मजहब इस्लाम नहीं मिल सकता। वाह वाह वाह। सबने इस्लाम कबूल कर लिया। लगे नारे इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन इस्लाम। ऊंची बोले सबसे बेहतर दीन दीनी इस्लाम। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सबसे पहला सवाल वो हिंदू है कि मुसलमान है। किस काम के लिए आपको रखा गया, इस मुल्क में किस काम के लिए रखा गया? वही काम करो जो गरीब नवाज ने किया। गरीब नवाज ने कौन सा काम किया? वही किया जो मदीने वाले ने किया। उनका काम तजाद नहीं है, टकराव नहीं है, हम पर गलबा इल्म का आ गया, दौलत का आ गया, हवस गालिब है, हुस्न परस्ती गालिब है, इसलिए भूले हुए किरदार को। वरना उन्होंने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कितने? हाथों को उड़ा के बोलो कितने? मेरे कहने से पहले आपको पता है कि नहीं? हाथों को उड़ा के बताओ, मेरे कहने से पहले आपको पता है कि नहीं कि उन्होंने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया? ताकि आप इसके गवाह खुद आप रहे, पता है। और हम 90 आदमी को मिसवाक का तरीका नहीं बता पाते। 90 आदमी हमारे पास जो बैठता है वो बदन हो जाता है, गालियां देता है, ये साले मौलवी, ये मुसलमान है, इनके पास बात करने की तमीज नहीं, इनका ढंग नहीं है, इनकी तहजीब इतनी पूर्ण गंदगी है इनके अंदर पाई जाती है। बेटे से बात करते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जहालत के दौर से गुजर रहे। अल्लाह अकबर। क्लेम मुझ पे लग गया, क्लेम में लग गए। सबसे ज्यादा क्राइम करने वाले लोग मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा इज्जतें बेचने वाली लड़कियां मुसलमानों की हैं। क्लेम लगा। सबसे ज्यादा इस दौर में अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपना मजहब बदलने वाली हिंदुस्तान में एक नंबर पे लड़कियां मुसलमान हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक 44,000 से ज्यादा लड़कियों ने अपना मजहब बदल दिया। इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? हम और आप क्या समझते हैं? ऐसे ही मुर्ग मुसल्लम खाते हुए और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के लगाते हुए नारे जन्नत में चले जाएंगे? ना 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 ना, ये सारा जो तहजीब का ढांचा चरमराया है इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा। हमारे बच्चे पढ़ लिए तो कोई कमाल नहीं, कमाल यह है कि गरीबों के बच्चे हमारी वजह से पढ़ ले। हमारे बच्चे कुरान की तिलावत से माला माल हो गए, कोई कमाल नहीं, कमाल यह कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पैसों से गरीबों के बच्चे कुरान पढ़ ले। सही है कि नहीं? अपने बच्चों को 2-2 हजार रुपए के हमने शर्ट ला के दे दिया,
کمال نہیں، کمال یہ کسی غریب کو موزہ بھی لا کے دے دیتے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین اسلام۔ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم بن ادم نے کیا کہا؟ میں نے دیکھا، میں نے کہا میرے مولا یہ چونٹی کو کھانا کھلانے والا مجھ سے پہلے کعبے کے آنگن میں۔ اللہ نے فرمایا اس نے چونٹی سے محبت کی، میں نے اس سے محبت کی۔ یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ بولو اونچی بولو، کیا ہے یہ؟ اور ہمارے یہاں کتوں کو لاٹھیاں ماری جاتی ہیں۔ ہم بتاتے نا کہ اس کو ہمارے سماج میں کوئی جگہ ہی نہیں دی گئی۔ میں بتاتا ہوں، جس کو آپ لاٹھی مارتے ہو نا، جس کے ہاتھ پاؤں توڑتے ہو، اپنا درد کس سے بیان کرتا ہے؟ یہ پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے۔ وہ جو کتا جس کو ہم لاٹھیاں مارتے ہیں، موٹی موٹی لاٹھیاں بنوائے ہیں، وہ اپنا درد کس سے بیان کرتا ہے؟ فرمایا جیسے ہی کتے کو کوئی ایک لاٹھی مارتا ہے، سب سے پہلے کتا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، میرے مولا یہ بندے تیرے ہیں، ان کی حرکتیں کیسی ہیں؟ ہم کس سے کہیں؟ ہمارا تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے۔ اپنے زخم کے بارے میں کس اسپتال جائیں؟ کوئی یہاں پر تو کوتوالی بھی نہیں ہمارے نام کی جہاں ہماری FIR نوٹ کی جائے۔ اے میرے مولا تو ہی انصاف دینے والا ہے۔ اس درد کو، پاؤں ٹوٹ جاتا ہے کتوں کا، ایک 500 mg کی دوا بھی نہیں کوئی کھلاتا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے۔ حضور غوث پاک کی حیات مبارکہ میں ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ کوئی ان کے نام پر سبحان اللہ کہہ دے۔ سبحان اللہ۔ ام عبیدہ ناصریہ بصرہ کے قریب وہ لیٹے ہیں، میں نے ان کے روضے پر 3 مرتبہ حاضری دی۔ بہت بڑی بارگاہ ہے شیخ کبیر احمد رفاعی کی۔ وہ مدینہ شریف گئے، حضور غوث پاک کے دور کے بزرگ ہیں۔ مدینہ شریف گئے نا تو حضور کے روضے کے قریب کھڑے ہو کے فرمایا آقا میں سلام کرنے جا رہا ہوں آپ کو۔ بصرہ سے سلام کرتا تھا تو فرشتے سلام لے کے آتے تھے اور فرشتے جواب لے کے آتے تھے میرے پاس آپ کی طرف سے۔ آج آپ کا بیٹا آپ کے روضے پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے، حضور جواب اپنے کانوں سے سننا چاہتا۔ جس کا عقیدہ حضور کی حیات کے حوالے سے ہو، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جانا نہیں دوستو، کہاں جاؤ گے یار؟ کہیں سکون نہیں ہے سوائے ذکر مصطفیٰ کے، ذکر الہ کے۔ ٹوٹ جائے گی سانسیں، دم توڑ دو گے۔ کیا کہا تھا عزیز میاں نے کہ زندگی کیا کسی ہمسائے کا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے۔ آج جو مسیح سے اعلان ہو رہا ہے، کبھی ہم بھی اسی اعلان کا حصہ بنیں گے، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اے دوستو آؤ، دین پھیلاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ فقیروں اور درویشوں کے مسلک کو گھر گھر پہنچاؤ تاکہ ہم پر جو کلیم لگا ہے وہ کلیم دھل جائے، ورنہ آنے والے دور میں ہم اپنی نسلوں کو کون سا کلچر دے کے جائیں؟ وہ جو بیٹیاں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں ان کے دور میں کیا ہوگا؟ سنیں، یہ شیخ کبیر احمد رفاعی ہے، نام یاد رہے گا؟ تھک گئے آپ لوگ کیا؟ بتائیے گا، تھک گئے؟ شیخ کبیر احمد رفاعی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ نہیں آواز نہیں آئی۔ شیخ کبیر احمد رفاعی، بولے۔ حضور کے روضے پہ گئے، جب سلام کیا تو حضور کی قبر شریف سے جواب آیا۔ سبحان اللہ۔ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ حضور کی قبر انور شریف سے جواب آیا۔ تقریباً 500 سے زیادہ سال ہو گئے تھے حضور کے انتقال ظاہری کو، پھر بھی قبر مصطفیٰ سے جواب آیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا کہا شیخ کبیر احمد رفاعی نے؟ آقا جواب تو مل گیا، ایک اور شرط باقی ہے۔ وہ کیا؟ حضور میں نے سلام کیا، جواب مل گیا، اب آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ محبت سے کہہ دو یار، کوئی آسان چیز نہیں، بڑوں کو یہ نعمت نہیں ملی۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ جیسے کہا حضور اپنے ہاتھوں کو قبر شریف سے باہر نکالیں، میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم قبر مصطفیٰ پھٹ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ باہر آئے۔ شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوما، پھر حضور کے دونوں ہاتھ قبر شریف کے اندر گئے، قبر شریف پھر بند ہو گئی۔ شیخ کبیر احمد رفاعی آگے بڑھے، 20,000 اس محفل میں لوگ بیٹھے تھے اور سامنے سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوم کے آگے بڑھے خوشی میں، ویسے لوگوں نے کہا اے کبیر احمد رفاعی مبارک ہو حضور کے ہاتھوں کا چومنا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ تو شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں چپ، شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ چپ، شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے، مجھے یہ نعمت ملی ہے تو انہی کی دعا سے ملی ہے۔ چپ، اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے۔ بعد میں جب ام عبیدہ ناصریہ بصرہ واپس آئے، اب اسے سنیں آپ، واپس آئے تو
शेख कबीर अहमद रफ़ाई से लोगों ने पूछा, आपने हुजूर के हाथों को चूमा? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा, हुजूर मुझसे बता दें कौन सी नेकी की वजह से हुजूर ने अपने हाथों को कब्र शरीफ से बाहर निकाला। याद करने की बात, इन बुजुर्गों की कदम ये मेरे सर के ताज। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार मुगरसर शरीफ और तलवार शाह और जितने मशाइख ख्वाजा तकी शाह शाबान मिल्लत की दहलीज से मोहब्बत करते हैं सर आंखों पर, लेकिन ख़ास जिन्होंने बुजुर्गों की खिदमत की है, सुने मैं बताऊंगा आपको कौन सी नेकी है जिसके बेस रीजन सबब क्या है आपको अल्लाह के नबी ने कब्र शरीफ से अपने हाथों को बाहर निकाल के चूमने की तौफीक दिलवाई। कहो तो बता दूं? सुनेंगे, याद करेंगे, अमल करेंगे, सुभान अल्लाह भी कहिएगा। मालूम है? बोले हुजूर आपकी कौन सी नेकी है जो अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल है कि हुजूर ने अपने हाथों को बाहर निकाल करके आपको चूमने की शरफ से नवाजा। शेख कबीर अहमद रफ़ाई रो के बोले, कुत्तों की खिदमत की वजह से ये नेमत। अल्लाह अकबर, जिसका हमने दुत्कार दिया, जिसे नाकार दिया, जिसके हाथ पांव तोड़ दिए, जो मेरे दरवाजे पर भूखा चीखा सर्दी में ठिठुरता रहा, उसकी खिदमत की तो हुजूर ने कितना करम किया। मेरे आका का लाडला कहता है, मुझे कुत्तों की खिदमत की वजह से हुजूर ने ये इनाम अता। जानवरों से मोहब्बत कितनी थी, अपने झोले में दवाइयां रोटियां लेके चलते थे शेख कबीर अहमद रफ़ाई। अब हाथों को उठा के बोलो, कोई कुत्तों को मारेगा तो नहीं? बोलो बोलो बोले भाई, बोलिए इस्लाम है, बोलो मारना नहीं आप, ठीक है? हो सके अगर आपकी माँ बीमार हो तो आधी रोटी कुत्तों को खिला दिया करो, हो सकता है कुत्ता खाएगा, वो दुआ नहीं करेगा, दुआ निकलती रहती, अल्लाह तुम्हारी माँ को शिफा अता फरमा देगा। समझ रहे हैं आप? सूफी साहब फरमाते हैं कि वो घर जिस घर के दरवाजे इतने मोटे हों कि फकीरों की सदा अंदर न जाने पाए, कुत्ते उसे धक्का न मार पाए, उन दरवाजों को, उन घरों के बच्चे बड़े बीमार रहे। अल्लाह, क्या करोगे? 50 साल लाइफ है, कितना उछल कूद लेंगे हम लोग? क्या मरीख पर कब्जा करेंगे, प्लाटिंग करेंगे? हाँ बताएं क्या करेंगे? सांसें कम पड़ जाएंगे तो क्या टेंट हाउस से किराए मांग के लाए? कुछ नहीं होगा मेरे भाई। समझ रहे हैं क्या कहा था? दीन का ये खिदमत वाला मजहब है। सुभान अल्लाह। शेख कबीर अहमद रफ़ाई झोले में रोटियां और दवा लेके चलते थे। एक मतलब कहते हैं कुत्ता जख्मी था और जख्म से कीड़े निकल रहे थे, फरमाते मैं दौड़ के गया, मैंने उसके पांव पकड़ लिए। शेख कबीर अहमद रफ़ाई उन्हीं हाथों से हुजूर के हाथों को चूमा है जिस हाथों से उन्होंने कुत्ते के उस फोड़े की जगह से कीड़े निकाले हैं। कहते 16 दिन तक उस कुत्ते के पीछे पीछे टहलता रहा। शेख कबीर अहमद रफ़ाई फरमाते हैं 16 दिन तक उस कुत्ते के पीछे पीछे टहलता रहा। जैसे जैसे वो उसका जख्म ठीक हो रहा था, मैं खुदा के करीब हो रहा। अल्लाह, आपका रोजा बड़ा प्यारा है। जब मैं पहली मरतबे गया था उनके रोजे पर तो 70 किलोमीटर दूर तक जो मेरी बस थी उसके आगे और उसके पीछे फोर्स लगी हुई थी, और गन मशीन जो थी ना हजरत, गन मशीन राउंड पे चल रही थी, आगे पीछे 2 गन मशीन राउंड पे चल रही थी। सिक्योरिटी के बीच में हम लोग जब गए थे शेख कबीर अहमद रफ़ाई के रोजे पर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल हाज़री हुई, दिल बड़ा खुश हुआ कि हम उनके रोजे पर आए हैं जिन्होंने हुजूर के रोजे पे जाके हुजूर के हाथों को छुआ। अल्लाह ताला मेरे इन भाइयों को भी हाज़री की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो नेमत ये जानवरों से मोहब्बत की शेख कबीर अहमद रफ़ाई के अंदर में आई है, उनके दिल में आई है, ये उनकी अपनी खुद साख्ता है, वो अखज़ किया है कि मदीने वाले आका का पैगाम था, उनका उसूल था, उनका उसलूब था, उनका आइन था, उनका आर्टिकल था, उनकी लॉ थी। आइए पता करें हुजूर की किरदार में, हुजूर के किरदार में जानवरों की जिंदगी के हवाले से कौन सा चैप्टर मौजूद है जहां इस्लाम निखरता हुआ नजर आता हो। बड़ी मशहूर बात है, बड़ी मशहूर बात है। मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों से कितना प्यार करते थे, ये भी इस्लाम का हिस्सा है। हाँ, इस्लाम का हिस्सा है, मशहूर बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने के करीब, पहाड़ों के करीब निकले, जंगल में गए ना, तो एक हिरनी, एक शिकारी ने कैद कर लिया था। हिरनी को शिकारी ने कैद कर लिया। उधर से शिकारी आ गया और उसने हिरनी को देखा कैद है तो खुश हो, कोई बात नहीं, बैठ जाए, कोई आ रहा है जा रहा है, इधर देखें, तवज्जो दें आप जरा, दिक्कत हो तो बंद कर दें भाई, चलें। हाँ, मुझे इशारा कर दीजिएगा, आपको दिक्कत हो तो मैं अपना काम कर लूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मस्तान की आवाज हर तरफ से आती है माशाल्लाह। जिंदाबाद। बैठे।
اعلیٰ حضرت سرکار کا نام ہے طوفان کیا ہے، بہرحال ان کی اپنی مرضی. یہ بھی اعلیٰ حضرت سرکار میں بات کرتا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ تو لگا، میرے شیخ حضور تاج الشریعہ کے خاندان کا ذکر، ان کی نورانیت ظاہر ہوئی. لیکن آئیے میں بتاتا ہوں، بڑی بڑی روایتیں آپ نے بیان کی ہیں. اعلیٰ حضرت سے کبھی پوچھا کہ آپ کے یہاں خدمت کے نام پر کون سا چیپٹر ہے؟ کون سا چیپٹر ہے جس کو ہم اپنے مسلک میں دیکھیں اور اسے فالو کریں؟ میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات کافی ہے، ایک بات کافی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کے ایک مرید تھے، وہ کہتے ہیں میں اکثر شام کو جاتا تھا نا اعلیٰ حضرت کے، وہ باتیں میں روک رہا ہوں ابھی، سنیں. کہتے ہیں میں شام کو جاتا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ہاں ایک بچہ کھانا لینے کے لیے آتا تھا. اگر آپ واقعی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے فالوور ہیں تو یہ چیز آپ کے اور میرے اندر نظر آنی چاہیے. نعرے تو بہت لگے، بہت لوگوں نے زندہ باد کے نعرے لگائے، ہمارے کردار میں وہ چیزیں نظر آنی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، کوئی بات نہیں بھائی چلے جائیں، آواز ہے، ضروری کام ہوگا، اتنی دیر بیٹھ جانا بڑی بات ہے، کسی کو بھی جانا ہو چلا جائے گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میں ابھی تقریباً 15 دن بھی شاید نہیں ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ سے، اور میں ایک دن بھی گھر پہ صحیح طریقے سے رہ نہیں پایا، صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے نہیں رہ پایا. آج میں یہاں ہوں، کل کہاں جانا ہے، وسیم صاحب اللہ کے مادر علمی جانا ہے، تیار صدر الشریعہ میں پرسوں دوپہر میں ایئرپورٹ سے مجھے بمبئی، پھر بمبئی سے ناسک، پونا، گوا جانا ہے، احمد آباد جانا ہے، جودھ پور جانا ہے. ایسی خدا قسم کوئی پیسے ویسے کی حوث نہیں ہے، ایسے ہی حضور کی باتیں ایسے ہی کتوں کے طریقے سے بھونکتا رہتا ہوں. 10-20 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، انہیں میں آپ بھی شامل ہیں. اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرما لے. میں کوئی لوڈ نہیں ہوں، بس تبرکات کی زیارت کرے، اپنے ان بزرگوں کے مشن کو زندہ رکھے. ایک دو باتیں ہیں اس کے بعد انشاءاللہ. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اعلیٰ حضرت کی زندگی میں کون سا وہ پاکیزہ عنصر تھا، حضور کی سیرت تھی، حضور کا کریکٹر غالب تھا. معلوم ہے آپ کو، ایک بچہ روز آنا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کھانا لینے کے لیے آتا تھا. کیا لینے؟ سب بولیں، کھانا لینے کے لیے آتا تھا. اور جب وہ کھانا لینے کے لیے آتا نا تو فرماتے اعلیٰ حضرت اپنے مطبخ کے انچارج سے اسے کھانا دے دو. وہ کھانا پیک کرتا، وہ بچہ ٹفن لیتا، آگے بڑھ جاتا. ایک دن ایک مرید کہتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا تو وہ بچہ آیا، بہت دنوں سے وہ آتا تھا. جب بچہ کھانا لے کے باہر نکلا تو میں نے پوچھا باورچی خانے کے مینیجر سے، میں نے کہا یہ بتا یہ بچہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم، اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں اسے کھانا دے دیا کرو تو میں دے دیتا ہوں. اب وہ باہر نکلا، اس بچے کو پاس دوڑ گیا، اے بیٹا رک 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 گیا، کیا بات ہے؟ کہا بیٹے تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آتا ہے؟ اتنا کہا تھا پیچھے سے آ گئی اعلیٰ حضرت، پیچھے سے آ گئی اعلیٰ حضرت. میں چپ، اس سے کیا پوچھتا ہے؟ پر میں حضور کچھ نہیں، بس اس بچے سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آتا ہے، تو بس اتنے ہی پوچھا تھا. فرمایا خبردار اس سے پوچھنا نہیں، اتنے سالوں سے میرے ہاں کھانا لینے کے لیے آتا ہے، آج تک میں نے اس سے نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آتا. یہ بھی تو مسلک اعلیٰ حضرت، اسی کو اسلام کہتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جانوروں کے تئیں آپ کیا سمجھتے ہو کوئی ایک شخصیت تھی جس نے پیار کیا؟ یہی غریب نواز جن کے نام سے سرکار اجمیر کانفرنس ہے، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. غریب نواز ہے. ان کے ایک مرید ہیں صوفی حمید الدین شاہ ناگوری، جو شہنشاہ ناگور شریف ہیں. 12 کوس گئے آپ چینی خریدنے کے لیے. کیا خریدنے؟ اونچی بولیں. چینی خریدنے کے لیے. جب چینی خرید کے لائے گھر پہ 12 کوس پیدل گئے، پیدل آئے، 12 کوس واپس آئے تو پھر آپ نے کیا کیا کہ پھر گھر سے باہر نکلے تو اپنی مٹھی کو یوں بند کیے ہوئے تھے، اپنی مٹھی کو یوں بند کیے ہوئے تھے، اور پھر گھر سے نکلے. جب پھر گھر سے نکلے خواجہ صوفی حمید الدین شاہ ناگوری، تو آپ کے محلے کے لوگوں نے پوچھا حضور اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں صوفی حمید الدین شاہ ناگوری یہ مٹھی میں چینی ہے، وہی لے کے پھر واپس 12 کوس بنیے کی دکان پر جا رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اس سے پہلے گیا تھا بنیے کی دکان سے 12 کوس چینی خریدنے کے لیے. چینی لا کے جیسے ہی چینی کا جھولا گھر میں پلٹا تو کیا دیکھا، اس میں سے ایک چونٹی نکل آئی. اسی چونٹی کو اپنی مٹھی میں رکھ کے پھر 12 کوس چینی کے ساتھ واپس کرنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ تو فرماتے ہیں غریب نواز کے خادم خلیفہ لاڈلے میں ڈر گیا کہ اے میرے مولا چونٹی کا گھر اجڑ گیا ہے، کہیں میرا بھی گھر نہ اجڑ جائے. کہا حضور یہ کہ تعلیم کس نے دی؟
کہا میرے آقا سرکار اجمیر نے دی۔ ماننے والوں نے کہا واقعی دین کیوں نہ پھلے پھولے، ان الدین عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اڑا کے بولو سب سے بہتر دین دین اسلام۔ آج وہ چیزیں ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہیں، کیسے بات بنے گی، کیسے بات بنے گی؟ ہاں، یہ سرکار غریب نواز کا مبارک مشن تھا، کیسا کون سی تکنیک استعمال کی؟ تقریباً 400 سے زیادہ پر ڈے یومیہ لوگوں نے آپ کو اپنے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ سرکار غریب نواز، آج ہم جوتوں کی نوک پہ رکھے ہوئے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ بلا وجہ کے ہندو مسلم لڑائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اتحاد کی بات نہیں ہے۔